ایک ایسا ہولناک مرض جس کی وجہ سے پورا جسم سفید داغوں سے سڑ چکا تھا، ایسی بدبو کے سگے رشتہ دار بھی پاس بیٹھنے سے نفرت کرتے تھے۔ اور اسی بستی میں ایک ایسا گنجا جس کا پورا شہر مذاق اڑاتا تھا، اور ایک ایسا لاچار اندھا جو روٹی کے ایک ایک نوالے کے لیے دوسروں کا محتاج تھا۔ لیکن پھر ایک ہی رات میں کچھ ایسا ہوا کہ غیب سے ایک ایسی ہستی آئی جس نے ان کے پورے جسم کو ایسا چمکایا اور انہیں اتنی دولت دی کہ پوری وادیاں ان کے مال سے بھر گئی۔ مگر اسی دولت کے نشے میں انہوں نے ایک ایسی خوفناک غلطی کر دی جس نے عرش کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ کہانی بنو اسرائیل کے ان 3 آدمیوں کی ہے جن کا امتحان لینے کے لیے اللہ نے اپنے ایک مقرب فرشتے کو انسانی روپ میں زمین پر اتارا۔ وہ فرشتہ سب سے پہلے اس کوڑی شخص کے پاس پہنچا جو اندھیری جھونپڑی میں بیٹھا اپنے زخموں سے بہتا ہوا خون صاف کر رہا تھا۔ فرشتے نے اس کے سر پر کھڑے ہو کر پوچھا کہ بتا اے بندے، تجھے دنیا میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ اس کوڑی نے تڑپ کر کہا کہ مجھے ایک خوبصورت رنگ اور پاک جلد چاہیے، کیوں نہ کہ لوگ مجھ سے اچھوت کی طرح نفرت کرتے ہیں اور میری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ فرشتے نے بنا کوئی وقت ضائع کیے اپنا مبارک ہاتھ اس کے سڑے ہوئے جسم پر پھیرا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا کوڑ کا مرض جڑ سے غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ایک نہایت چمکدار اور خوبصورت جلد نکل آئی، جسے دیکھ کر وہ خوشی سے چیخ پڑا۔ پھر فرشتے نے پوچھا اب بتا تجھے مال میں کیا پسند ہے؟ اس نے فوراً کہا کہ اونٹ۔ فرشتے نے اسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی دی اور کہا کہ جا، اللہ تیرے مال میں برکت دے۔ اور چند ہی سالوں میں اس ایک اونٹنی سے اتنے بچے پیدا ہوئے کہ اس غریب کوڑی کی پوری وادی اونٹوں سے بھر گئی اور وہ علاقے کا سب سے بڑا مغرور امیر بن بیٹھا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ اپنی اگلی منزل یعنی اس گنجے شخص کی طرف بڑھا جس کا پورا سر زخموں اور تانوں سے چھلنی تھا، تاکہ اس کی نیت کا بھی بڑا امتحان لیا جا سکے۔ اس کوڑی کو وادی بھر کے اونٹ دینے کے بعد وہ فرشتہ انسانی روپ میں بستی کے دوسرے حصے کی طرف چل پڑا جہاں وہ گنجا شخص رہتا تھا، جس کا پورا سر بالوں سے محروم تھا اور اس کا چہرہ لوگوں کے طعنوں اور مذاق کی وجہ سے ہر وقت شرمندگی سے جھکا رہتا تھا۔ وہ گنجا شخص بستی کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا اور لوگ وہاں سے گزرتے ہوئے اس پر آوازیں کس رہے تھے، جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ دل ہی دل میں اپنی اس حالت پر کڑ رہا تھا۔ فرشتہ اس کے بالکل قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنے حال میں مگن بیٹھا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ میرے پاس کوئی آ کر کھڑا ہوا ہے یا نہیں۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ میرے اب حالات بدلنے والے ہیں۔ اور اس نے بہت ہی مخلص اور دھیمی آواز میں پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، مجھے یہ بتا کہ دنیا میں تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے اور تمہاری سب سے بڑی حسرت کیا ہے؟ اس گنجے شخص نے تڑپ کر فرشتے کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے بولا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میرے سر پر خوبصورت اور گھنے بال آ جائیں، تاکہ یہ جو لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں نا، یہ میرا مذاق اڑانا بند کر دیں۔ میں لوگوں کے طعنے سن سن کر تھک چکا ہوں اور میری یہ بیماری دور ہو جائے، کیوں نہ کہ لوگ میرے اس گنجے پن کی وجہ سے مجھ سے شدید نفرت کرتے ہیں اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میرا ہر جگہ مذاق اڑایا جاتا ہے اور بستی کا کوئی بھی بندہ مجھے اپنے پاس بٹھانے کو تیار نہیں ہوتا۔ میرا کوئی دوست نہیں ہے، میں کسی سے بات بھی نہیں کر پاتا، میں اکیلا رہ رہ کر اکتا گیا ہوں۔ کاش میں بھی دوسرے انسانوں کی طرح خوبصورت نظر آ سکتا۔ فرشتے نے اللہ کے حکم سے اپنا مبارک ہاتھ اس کے سر پر پھیرا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایسا معجزہ ہوا کہ اس کا گنجا پن سیکنڈوں میں غائب ہو گیا اور اس کے سر پر نہایت خوبصورت ریشمی اور گھنے بال نکل آئے، جنہیں دیکھ کر وہ شخص خوشی سے جھوم اٹھا اور بار بار اپنے بالوں میں انگلیاں پھیر کر خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔ ابھی وہ اپنی اس خوشی میں گم تھا کہ فرشتے نے اس کے سامنے ہو کر دوسرا سوال کیا کہ اب مجھے یہ بتا کہ تمہیں مال و دولت میں سب سے زیادہ کون سا جانور پسند ہے، تاکہ اللہ تمہیں وہ بھی عطا کر دے۔ اس شخص نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے فوراً جواب دیا کہ مجھے گائے سب سے زیادہ پسند ہے،
کیوں نہ کہ گائے کا دودھ اور اس کا گوشت بہت قیمتی ہوتا ہے، اور یہ دونوں ہی مجھے بہت پسند ہیں، اور یہ عرب کی سب سے بڑی دولت بھی مانی جاتی ہیں۔ فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کے سامنے ایک ایسی گائے لا کر کھڑی کر دی جو گابن تھی، یعنی بچے دینے والی تھی، اور فرشتے نے اسے وہ گائے دیتے ہوئے بہت گہری آواز میں کہا کہ لو، اللہ پاک تمہاری اس گائے میں اور تمہارے اس مال میں بے پناہ برکت فرمائے۔ اور یہ کہہ کر فرشتہ وہاں سے غائب ہو گیا، اور وہ شخص اپنی اس گائے کو لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھومتا رہا، اور اس ایک گابن گائے نے چند ہی سالوں کے اندر اتنے بچے دیے کہ اس بستی کی پوری وادی اس شخص کی گائے اور بیلوں سے بھر گئی، اور وہ غریب گنجا جو کبھی روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کے لیے بستی والوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا تھا، اب وہ اس پورے علاقے کا سب سے بڑا اور نامور زمیندار بن چکا تھا، جس کے پاس مال مویشیوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ لیکن جیسے جیسے اس کا مال بڑھتا گیا، اس کے دل کے اندر کی دنیا کا لالچ اور غرور بھی بڑھتا چلا گیا، اور وہ اپنے پرانے دن بالکل بھول گیا، جب لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس پہ طعنے کستے تھے، اس کے ساتھ بات بھی نہیں کرتے تھے، اس کا کوئی دوست بھی نہیں تھا۔ اب وہ ریشمی لباس پہن کر جب اپنے نوکروں کے ساتھ وادی میں نکلتا تو اس کی گردن غرور سے اکڑی ہوتی تھی، اور وہ اسے یہ یاد بھی نہیں رہا تھا کہ یہ سب کچھ اس کے رب کا دیا ہوا ہے۔ اگر رب دے سکتا ہے تو رب لے بھی سکتا ہے، لیکن وہ اس بات کو بھول چکا تھا۔ ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ ادھر وہ فرشتہ اپنی تیسری اور آخری منزل کی طرف بڑھ رہا تھا، جہاں وہ لاچار اور مجبور اندھا شخص رہتا تھا، جس کی دونوں آنکھیں بچپن سے ہی بند تھیں، اور نہ وہ دنیا کی روشنی دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ فرشتہ اس کے پاس پہنچا جو مسجد کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا، وہ بھوک کی وجہ سے اس کا برا حال تھا۔ فرشتے نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا کہ اے بندے، بتا تجھے دنیا میں سب سے زیادہ کس چیز کی طلب ہے؟ اس اندھے نے آسمان کی طرف اپنا اندھا چہرہ اٹھایا اور نہایت عاجزی سے بولا کہ میری صرف ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ میری آنکھوں کی روشنی مجھے واپس لوٹا دے، تاکہ میں اس کائنات کو دیکھ سکوں اور میں اپنے رب کی بنائی ہوئی اس دنیا کی خوبصورتی کا نظارہ کر سکوں۔ اس اندھے کا لہجہ اتنا مخلص اور عاجزی سے بھرا ہوا تھا کہ فرشتے نے فوراً اپنا ہاتھ اس کی آنکھوں پر پھیرا، اور اللہ کے حکم سے اس کی آنکھیں اسی وقت کھل گئی۔ وہ اندھا شخص اتنا زیادہ خوش ہوا اور وہ دنیا کو دیکھنے لگا۔ پھر فرشتے نے اس سے بھی وہی سوال کیا کہ تجھے مال میں کیا پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے بکریاں پسند ہیں۔ فرشتے نے اسے ایک گابن بکری دی اور برکت کی دعا دے کر غائب ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، اس اندھے کی بکریوں نے بھی اتنے بچے دیے کہ اس کی پوری وادی بکریوں کے ریوڑ سے بھر گئی۔ اب بنو اسرائیل کی ان تینوں وادیوں میں ان تینوں آدمیوں کا مال اتنا پھیل چکا تھا کہ بستی کا کوئی اور امیر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تینوں اپنی امیری کی وجہ سے اتنے مشہور ہو چکے تھے کہ ہر ملک میں ان کے چرچے تھے۔ ایک کے پاس اونٹوں کی وادی تھی، دوسرے کے پاس گائے کا سمندر تھا، اور تیسرے کے پاس بکریوں کا ریوڑ تھا۔ لیکن اب وہ وقت آ چکا تھا جب اللہ پاک ان کے اس مال اور ان کی نیتوں کا آخری اور سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا تھا۔ دنیا کے لیے وہ فرشتہ دوبارہ زمین پر اترنے والا تھا۔ جب ان تینوں آدمیوں کا مال دنیا کی تمام حدیں پار کر گیا اور پوری وادیاں ان کے مویشیوں سے بھر گئی، تو وہ وقت آن پہنچا جس کا وعدہ اللہ نے اپنے فرشتوں سے کیا تھا، یعنی ان کے ایمان اور شکر گزاری کی آخری آزمائش کا دن۔ اللہ پاک نے اس فرشتے کو دوبارہ حکم دیا کہ جاؤ اور انسانی روپ بدل کر ان تینوں کے دروازے پر جا کر ان کا بھرم بازار میں عام کر دو، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ انسان دولت پا کر کتنا بڑا اندھا بن جاتا ہے، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ میں جس انسان کو جس حال میں رکھتا ہوں وہ میں بہتر جانتا ہوں۔ فرشتہ اس بار ایک بہت ہی لاچار، بیمار اور پھٹے پرانے لباس میں ملبوس مسافر کا روپ دھار کر بنو اسرائیل کی اس پہلی وادی میں پہنچا جہاں وہ سابقہ کوڑی رہتا تھا، جو اب لاکھوں اونٹوں کا مالک بن کر ریشمی گدھوں پر بیٹھا ہوا تھا
اور اس کے آگے پیچھے نوکروں کی لائنیں لگی ہوئی تھی۔ فرشتہ ایک سائل بن کر اس کے عالی شان خیمے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنی آواز میں شدید کمزوری اور بھوک کا احساس پیدا کر کے کہا کہ اے وادی کے سب سے بڑے سخی اور امیر انسان، میں ایک غریب مسافر ہوں، اپنے وطن سے بہت دور نکل آیا ہوں اور سفر کے دوران میرا سارا مال و اسباب چوری ہو چکا ہے۔ اب میں بالکل خالی ہاتھ ہوں۔ اب میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ میں اپنے گھر واپس لوٹ سکوں۔ آج میرے پاس اللہ کے سوا اور تمہارے سوا کوئی سہارا نہیں بچا۔ میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کے جس نے تمہیں اتنی خوبصورت چمکدار جلد دی ہے اور تمہیں ان لاکھوں اونٹوں کا مالک بنایا ہے، صرف ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں تاکہ میں اسے بازار میں بیچ کر اپنے سفر کا خرچہ پورا کر سکوں اور اپنے بھوکے بچوں تک پہنچا سکوں۔ اس سابقہ کوڑی نے جب اس غریب مسافر کی زبان سے اونٹ کا سوال سنا تو اس کے تو غصے سے ہوش ہی اڑ گئے اور اس کے چہرے پر شدید غصہ آ گیا جو اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا اور اس کی تیوریاں چڑھ گئی۔ وہ مغرور لہجے میں چلا کر بولا کہ ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، یہاں ہر دوسرا بندہ منہ اٹھا کر مانگنے آ جاتا ہے۔ کیا تم لوگوں کے ہاتھ پیر نہیں ہے؟ کیا تم لوگ کما نہیں سکتے ہو؟ تم لوگوں کو مانگنا آسان لگتا ہے لیکن کمانا اتنا مشکل کیوں لگتا ہے؟ تم ایک اونٹ کی بات کرتے ہو، اونٹ بہت مہنگے ہوتے ہیں اور میرے اوپر پہلے ہی بہت سے حقوق اور اخراجات کا بوجھ ہے۔ میرے پاس فالتو اونٹ نہیں ہے جو میں تم جیسے بھکاریوں میں بانٹتا پھروں، کہ میں ہر چلتے مسافر کو بانٹتا پھروں۔ چلو یہاں سے دور ہو جاؤ۔ فرشتے نے اس کے شدید تکبر کو دیکھ کر دھیمے سے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور بڑے پرعکس انداز میں پوچھا کہ ارے میاں، ذرا اپنے ماضی پر غور کرو۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں تمہیں بہت پہلے سے جانتا ہوں۔ کیا تم بنو اسرائیل کے وہی شخص نہیں ہو جو کبھی کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا، جس کے جسم سے بدبو آتی تھی اور لوگ جس سے اچھوت کی طرح نفرت کرتے تھے، اور تم اتنے غریب تھے کہ تمہارے پاس ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہوتی تھی، اور پھر اللہ نے تم پر رحم کھا کر تمہیں یہ خوبصورت جسم اور یہ دولت عطا فرمائی تھی۔ اس سابقہ کوڑی کا چہرہ مارے غصے کے لال ہو گیا اور وہ جھوٹ بولتے ہوئے بلند آواز میں بولا کہ بکواس مت کرو، تمہاری یہ مجال کہ تم میرے خاندان پر انگلی اٹھاؤ۔ میں کبھی کوئی کوڑی یا غریب نہیں تھا۔ یہ جائیداد، یہ وادی اور یہ لاکھوں اونٹ تو مجھے میرے باپ دادا سے وراثت میں ملے ہیں۔ ہمارا خاندان تو نسلوں سے اس علاقے کا سب سے بڑا امیر خاندان ہے۔ تم یہاں سے عزت سے نکل جاؤ ورنہ میں اپنے نوکروں سے کہہ کر تمہیں دھکے مروا دوں گا اور تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم ہمارے علاقے میں آنا بھول جاؤ گے۔ فرشتے نے اس کے منہ سے یہ سفید جھوٹ سن کر آسمان کی طرف دیکھا اور نہایت گہری اور عبرت ناک آواز میں کہا کہ اچھا، اب تم اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہو اور تم نے اپنے رب کی نعمت کا انکار کیا ہے، تو اللہ پاک تمہیں دوبارہ اسی حالت میں لوٹا دے جس حال میں تم پہلے تھے۔ یہ کہہ کر فرشتہ اس کے خیمے سے باہر نکل آیا اور ابھی وہ وادی کی حدود سے باہر بھی نہیں نکلا تھا کہ اس مغرور شخص کے جسم پر اچانک شدید خارش شروع ہو گئی، کیونکہ اس کی بربادی اب شروع ہو چکی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی وہ خوبصورت چمکدار جلد دوبارہ اسی پرانے سفید کوڑ کے مرض میں بدل گئی اور اس کے سارے اونٹ ایک پراسرار بیماری کی وجہ سے وہیں تڑپ تڑپ کر مرنے لگے۔ وہ چیختا رہا، وہ چلاتا رہا، لیکن اس کا غرور خاک میں مل چکا تھا اور اب فرشتہ اپنی دوسری منزل یعنی اس گنجے زمیندار کی وادی کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں اس سے بھی بڑا تماشا ہونے والا تھا۔ پہلے شخص کا غرور مٹی میں ملانے اور اس کی پوری وادی کو سینکڑوں میں اجاڑنے کے بعد وہ فرشتہ اسی پرانے پھٹے حال اور لاچار مسافر کے روپ میں بنو اسرائیل کی دوسری وادی کی طرف بڑھا جہاں وہ شخص رہتا تھا جو کبھی سر سے بالکل گنجا تھا اور لوگ جس کا جینا حرام کر چکے تھے، لیکن آج وہ لاکھوں گائے اور بیلوں کا مالک بنا بیٹھا تھا
اور اس کی وادی میں مال مویشیوں کا چہچہ تھا۔ لوگ اس کو امیر کہہ کر بلاتے تھے اور وہ غریبوں کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا، بلکہ غریبوں سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ فرشتہ اڑتی ہوئی دھول کے بیچ اس کے عالی شان ڈیرے پر پہنچا، جہاں وہ شخص ریشمی لباس پہنے اپنے نوکروں کو حکم دے رہا تھا اور غریبوں کو اپنے پاس بھٹکنے بھی نہیں دے رہا تھا۔ فرشتہ ایک انتہائی مجبور سائل کی طرح اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنی کانپتی ہوئی آواز میں التجا کی کہ اے بستی کے سب سے بڑے ناموس زمیندار، میں ایک مسافر ہوں، اپنے گھر بار سے دور ایک انجان مٹی میں بھٹک رہا ہوں، اور سفر کی سختیوں کی وجہ سے میرا تمام مال و اسباب ختم ہو چکا ہے۔ اب میرے پاس نہ تو کھانے کو کچھ ہے، نہ ہی اپنے وطن واپس جانے کا کوئی راستہ بچا ہے۔ میں بڑی ہی امید سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ تم بہت امیر ہو، مجھے امید ہے کہ تم میری مدد ضرور کرو گے۔ آج زمین پر اللہ کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اگر آج اللہ نے مجھے تیرے در پر بھیجا ہے تو ضرور اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ تم میری مدد ضرور کرو گے۔ آج زمین پر اللہ کے بعد میرا کوئی سہارا ہے، میرا کوئی آسرا ہے تو وہ صرف تم ہو، اور میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں یہ خوبصورت گھنے بال دیے ہیں اور تمہیں اس وسیع و عریض وادی کا مالک بنایا ہے، صرف ایک گائے کا سوال کرتا ہوں تاکہ میں اسے بیچ کر اپنے سفر کے اخراجات پورے کر سکوں اور اپنے چھوٹے چھوٹے بھوکے بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ اس سابقہ گنجے شخص نے جب ایک فقیر کے منہ سے اتنی بڑی دولت یعنی ایک پوری گائے کا سوال سنا تو اس کے چہرے کا رنگ غصے سے نیلا پڑ گیا اور وہ اپنے نوکروں کے سامنے طیش میں آتے ہوئے چلایا کہ اوئے مسافر، عقل کے ناخن لو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تم جیسے مفت خور روز یہاں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر میں روز ہی لوگوں کو کچھ نہ کچھ دیتا جاؤں تو میں تو کنگال ہو جاؤں گا، کیا رہ جائے گا میرے پاس؟ تمہیں معلوم بھی ہے کہ ایک گائے کتنی قیمتی ہوتی ہے؟ ایک گائے کی قیمت جانتے ہو تم کیا؟ میرے پاس کوئی فالتو مال نہیں ہے جو میں راہ چلتے بھکاریوں میں لٹاتا پھروں۔ میرے اپنے ہزاروں اخراجات ہیں، ہزاروں خرچے ہیں، نوکروں کی تنخواہیں ہیں اور حکومت کے ٹیکس ہیں۔ میں تمہیں ایک بکری کا بچہ بھی نہیں دے سکتا، تم تو گائے کی بات کرتے ہو۔ چلو اپنا راستہ ناپو۔ فرشتے نے اس کے شدید بخیل اور تکبر کو دیکھ کر اپنی نظریں اس کے ریشمی بالوں میں جمائی اور بڑے گہرے لہجے میں پوچھا کہ ارے میاں، ذرا اپنے دماغ پر زور تو ڈالو۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں تمہیں بہت اچھے سے جانتا ہوں، بہت پہلے سے جانتا ہوں۔ کیا تم بنو اسرائیل کے وہی شخص نہیں ہو جو کبھی سر سے بالکل گنجا تھا، جس کا پورا سر زخموں سے بھرا رہتا تھا اور بستی کا بچہ بچہ تمہارا مذاق اڑاتا تھا؟ بھول گئے ہو کیا؟ اور تم اتنے غریب اور کنگال تھے کہ لوگوں کے گھروں سے مانگ مانگ کر روٹی کھاتے تھے، اور پھر اللہ نے تم پر ترس کھا کر تمہیں یہ خوبصورت مال اور یہ مال و دولت عطا کی تھی۔ اس زمیندار نے جب اپنے ماضی کا سچ سنا تو وہ مارے شرمندگی اور غصے کے آپے سے باہر ہو گیا اور جھوٹ کی انتہا کرتے ہوئے بولا کہ بند کرو یہ اپنی بکواس۔ تمہاری یہ ہمت کہ تم میرے عالی شان خاندان کی توہین کرو؟ میں کبھی کوئی گنجا یا فقیر نہیں تھا، میرے سر پر تو بچپن سے ہی ایسے ہی ریشمی بال ہیں، اور یہ جائیداد، یہ وادی اور یہ لاکھوں گائے بیل تو مجھے میرے دادا اور پردادا سے ورثے میں ملی ہیں۔ ہمارا خاندان تو نسلوں سے اس بستی پر راج کرتا آیا ہے، ہم تو خاندانی امیر ہیں۔ تم یہاں کھڑے ہو کر میرے نوکروں کے سامنے مجھے ذلیل کر رہے ہو؟ تمہاری اتنی ہمت؟ نکل جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہاری ہڈیاں پسوا دوں گا۔ فرشتوں نے اس کے منہ سے یہ کفران نعمت اور تکبر سے بھرا جھوٹ سن کر ایک سرد آہ بھری اور بولا کہ اچھا، اگر تم اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہو اور تم نے اپنے رب کے احسان کو جھٹلایا ہے تو میرا اللہ تمہیں دوبارہ اسی حالت میں لوٹا دے جس حال میں تم پہلے تھے۔ یہ کہہ کر فرشتہ اس کے ڈیرے سے مڑا
اور ابھی اس نے وادی کو پار بھی نہیں کیا تھا کہ اس شخص کے سر پر اچانک ایسی شدید جلن ہوئی کہ اس کے سارے ریشمی بال جڑ سے اکھڑ کر زمین پر گر گئے اور اس کا سر دوبارہ اسی پرانے زخموں والے گنجے پن میں بدل گیا، اور ساتھ ہی اس کی پوری وادی میں ایک ایسی غیبی بجلی گری کہ اس کی لاکھوں گائے اور بیل وہیں تڑپ تڑپ کر راکھ کا ڈھیر بن گئے، اور وہ سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ لیکن اب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں تھا نا، کیوں نہ کہ اس کا نام و نشان مٹ چکا تھا، اور اب فرشتہ اپنی آخری اور سب سے بڑی آزمائش یعنی اس اندھے شخص کی وادی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ان دونوں مغرور آدمیوں کا غرور مٹی میں ملانے کے بعد اب وہ فرشتہ اسی پرانے پھٹے حال اور لاچار فرشتے کے روپ میں بنو اسرائیل کی تیسری وادی کی طرف بڑھا، جہاں وہ شخص رہتا تھا جو کبھی دونوں آنکھوں سے بالکل اندھا تھا اور روٹی کے ایک ایک نوالے کے لیے دوسروں کا محتاج تھا، لیکن آج وہ لاکھوں بکریوں کا مالک بنا بیٹھا تھا اور اس کی وادی میں بکریوں کے ریوڑ ہی ریوڑ نظر آتے تھے۔ فرشتہ چلتا ہوا اس کے خیمے کے پاس پہنچا، جہاں وہ شخص عاجزی کے ساتھ زمین پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنے نوکروں کے ساتھ بہت ہی نرمی سے بات کر رہا تھا۔ فرشتہ ایک انتہائی مجبور سائل کی طرح اس کے بالکل سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنی تھکی ہوئی آواز میں التجا کی کہ اے وادی کے مالک، میں ایک مسافر ہوں، اپنے گھر بار سے دور ایک انجان مٹی میں بھٹک رہا ہوں، اور سفر کی سختیوں کی وجہ سے میرا تمام مال و اسباب ختم ہو چکا ہے۔ اب میرے پاس نہ تو کھانے کو کچھ ہے، نہ ہی رہنے کو کوئی جگہ ہے، نہ ہی سونے کو کوئی ٹھکانہ ہے، اور نہ ہی اپنے وطن واپس جانے کا کوئی راستہ بچا ہے۔ آج زمین پر اللہ کے بعد میرا کوئی سہارا ہے تو وہ صرف تم ہو، اور میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں یہ خوبصورت آنکھیں دی ہیں ان کی روشنی لوٹائی ہے اور تمہیں اس وسیع و عریض وادی کا مالک بنایا ہے، صرف ایک بکری کا سوال کرتا ہوں تاکہ میں اسے بیچ کر اپنے سفر کے اخراجات پورے کر سکوں اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ اس سابقہ اندھے شخص نے جب ایک مسافر کے منہ سے اللہ کا واسطہ سنا اور اپنی آنکھوں کی روشنی کا ذکر سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اور وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور اس مسافر کا ہاتھ تھام کر بہت محبت سے بولا کہ اے میرے بھائی، تم نے بالکل سچ کہا ہے، میں خدا کی قسم اس بستی کا سب سے لاچار اور اندھا شخص تھا۔ کوئی میرے پاس تک نہ آتا تھا، کوئی مجھ سے بات تک نہ کرتا تھا، میرا حال تک نہ جانتا تھا، جو دنیا کی روشنی دیکھنے کے لیے تڑپتا تھا، اور میرے پاس کھانے کو ایک نوالا بھی نہیں ہوتا تھا۔ پھر یہ میرے رب کا احسان ہوا، مجھ پر میرے رب کا کرم ہوا، اس نے مجھے آنکھوں کی روشنی بھی دی اور مجھے اس مال و دولت سے بھی نوازا جس کا شاید میں تو حقدار بھی نہیں تھا۔ یہ جو سامنے بکریوں کا سمندر تم دیکھ رہے ہو نا، یہ سب کچھ میرا نہیں ہے بلکہ میرے اللہ کا دیا ہوا ہے میرے پاس، اسی لیے تم جاؤ اور اس ریوڑ میں سے جتنی بکریاں تمہیں پسند ہیں وہ سب اٹھا لو۔ خدا کی قسم، آج تم جتنا مال یہاں سے لے جاؤ گے، جتنا لے جا سکتے ہو لے جاؤ، مجھے اتنی ہی خوشی ہوگی، اور میں تمہیں روکنے کے لیے ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالوں گا یا ایک میلی نظر بھی تم سے نہیں ڈالوں گا کہ تم نے یہاں سے کچھ مال زیادہ لے لیا ہے، کیوں نہ کہ جو مال میرے رب نے مجھے دیا ہے اسے اس کے بندوں پر خرچ کرنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے تو بہت خوشی ہوگی کہ اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر سکوں، میں مشکل وقت میں کسی کے کام آ سکوں، میں تو خوش نصیب ہوں۔ فرشتے نے جب اس شخص کے منہ سے یہ شکر گزاری اور عاجزی سے پرے الفاظ سنے تو اس کے چہرے پر ایک نورانی مسکراہٹ آ گئی، اور اس نے اپنا انسانی روپ بدل کر اپنی اصلی فرشتوں والی شکل ظاہر کر دی اور بولا کہ اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے نیک بندے، تم اپنے مال کو اپنے پاس ہی رکھو۔ اصل میں تم تینوں آدمیوں کا ایک بہت بڑا امتحان تھا جو اللہ پاک نے میرے ذریعے تم تینوں سے لیا تھا۔ تمہارے ان دونوں ساتھیوں نے دولت پا کر اپنے رب کی ناشکری کی اور تکبر کا مظاہرہ کیا،
جس کی وجہ سے اللہ پاک ان سے سخت ناراض ہوا اور ان سب کا سب کچھ چھین کر انہیں دوبارہ اسی پرانی بیماری اور غربت کی دلدل میں دھکیل دیا جہاں وہ پہلے تھے۔ لیکن تمہاری اس عاجزی، سچائی اور شکر گزاری نے اللہ پاک کو راضی کر دیا ہے۔ اور کون اس قصے کے اینڈ تک پہنچا ہے وہ ذرا حاضری لگوائے کہ اس نے یہ قصہ پورا سنا ہے اور اس کو کیسا لگا ہے، کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیں، پیارا سا کامنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دے دیا کریں کہ آپ کو کس ٹاپک پر یا کس طریقے کے قصے، واقعات، سٹوریاں سننا پسند ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئے واقعے کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔